ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، بادشاہوں کے نام، دعوتی خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیروں اور نیک دل بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطابت فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت و رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب کو بھیجنے کو کہا تو رضامند ہو گئے، اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، اور بطور مشورہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، اور نہ اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یصاف رضی اللہ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر لعاب مبارک تھوک لگایا، اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل و مکمل کلمات کے ذریعے اس کے غضب اور عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وساوس و اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی جو کچھ اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اور بیوی، محرم اور رشتہ دار اور کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر و نافرمانی کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ دنیا کے بارے میں، مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں، کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو روندتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے پھنسی کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے کھول دو، پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اور دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لے اور دائیں ہاتھ سے ہی دوسرے کو کوئی چیز دے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔